ایک مرتبہ عمل کرتے ہو، ایک مرتبہ اس عمل کی حفاظت کرتے ہو۔ ایک چھوٹا سا موبائل ہے، جوان یہ موبائل لیتا ہے کہ صرف موبائل لیتا ہے؟ نہیں، موبائل لینے کے بعد کہتا ہے اس پہ پروٹیکٹر بھی لگانا ہے، اس کی اس کا حفاظت کے لیے مجھے کور بھی چاہیے۔ یہ کون بتا رہا ہے اسے؟ اس کی عقل سے بتا رہی ہے۔ کیوں اس کی حفاظت کر رہا ہے؟ کیونکہ بھائی موبائل مہنگا خریدا ہے، مادیت اس کے لیے امپورٹنٹ ہے، مادی اور مٹیریل شے اس کے لیے بہت اہمیت کی عامل ہے، کیونکہ اس نے محنت کر کے وہ پیسہ کمایا اور کمانے کے بعد 20,000 کا 30,000 کا 40,000 کا موبائل خریدا۔ اب کہتا ہے 40,000 کے موبائل کے لیے 200 کا پروٹیکٹر بھی لگا لوں، اس کی حفاظت بھی کر دوں، اس کے اندر جو مٹیریل ہے اس کی حفاظت کے لیے اینٹی وائرس بھی رکھ لوں۔ تو معصوم فرماتے ہیں بالکل اسی طرح جس طرح تو گاڑی لیتا ہے، سواری لیتا ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں، اس کی حفاظت کے لیے جس گھر میں تو رہتا ہے 4 دیواری کا بندوبست کرتا ہے، تالا لگاتا ہے تاکہ چور گھر میں نہ آ جائے، میرے گھر سے سونا نہ چوری ہو جائے، میری گاڑی نہ چوری ہو جائے، اس کے لیے ایک مضبوط لوک لگاتا ہے۔ فرمایا بالکل اسی طرح حافظوا علی الصلاۃ، انسان صرف نماز پڑھا نہ کر، صرف عبادت کیا نہ کر، بلکہ اس مجلس کی حفاظت کر، اس نماز کی حفاظت کر، ذکر حسین کی حفاظت کر، 10 منٹ جو گریہ کیا آنسو بہائے نہ آنسوؤں کی حفاظت کر۔ تجھے صرف عبادت کرنی نہیں ہے، عبادت کی حفاظت کرنی ہے۔ صرف اسٹارٹ کو مت دیکھو، اس کے اینڈ کو بھی دیکھو۔ اب آئیے زیارت عاشوراء کے جملوں میں چلتے ہیں، وہاں پر ہم ایک دعا کرتے ہیں۔ کل بھی میں نے کہا کہ اے خدا میرے قدموں کو کیا فرمایا؟ وثبت لی قدم صدق، اے خدا مجھے ثبات قدم نصیب فرما۔ معصوم فرماتے یہ تو ہو سکتا ہے کہ تمہارا اسٹارٹ صحیح ہو، مثلا اس گھر میں پیدا ہوئے جو گھر علی والا تھا، ماں شیعہ باپ شیعہ، اچھا باپ اللہ نے دیا جو تجھے مجلس میں لے جاتا تھا، مسجد میں لے جاتا تھا، جس نے قاری قرآن رکھا، جس نے تجھے قرآن سکھائی، یہ والد بہت اچھا تھا، اسٹارٹ تمہارا بہت اچھا ہے۔ بعض لوگوں کا اسٹارٹ گندا ہوتا ہے، اینڈ اچھی ہوتی ہے، بعض لوگوں کا اسٹارٹ برا ہوتا ہے، اینڈ اچھی ہوتی ہے، یا بعض کا اسٹارٹ تو اچھا ہوتا ہے لیکن اینڈ کیا ہوتی ہے؟ بری ہوتی ہے۔ ابھی میرا اسٹارٹ تو اچھا ہے کیونکہ میں علی والا ہوں۔ فرمایا ثبات قدم کا مطلب یہ ہے ابتدا بھی اچھی ہو، انتہا بھی اچھی ہو۔ یہ عقیدہ شیعت ہے، اہل سنت میں اور عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں ابتدا اچھی ہے، اب انتہا کیسی بھی ہو۔ ابتدا میں نبی کا صحابی تھا، انتہا کیسی بھی ہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، اگر ابتدا میں نبی کا صحابی تھا تو انتہا میں بھی کردار ایسا ہونا چاہیے جیسا رسول خدا نے کہا، اس کی موت بھی ایمان پہ ہو، اس کی حیات بھی ایمان پر ہو۔ اب یہی ابن زیاد، نام کیا ہے؟ ابن زیاد، جس کو زیارت عاشوراء کہتے ہیں، وابن مرجانہ، کس کا بیٹا؟ ابن مرجانہ کا بیٹا۔ عرب میں جب کسی کو ماں کے نام سے پکارا جاتا تھا یہ گویا گالی تھی، توہین تھی۔ جس کا باپ معلوم نہ ہوتا تھا اس کو ایسے پکارا جاتا تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ ابن زیاد مولا علی کی طرف سے فارس کا گورنر تھا۔ کس کی حکومت میں؟ مولا علی کی حکومت۔ فارس اس وقت بہت بڑا تھا، یعنی آج کے ایران، آذربائیجان، افغانستان، پاکستان لے لیں، اتنی بڑی مملکت والی ابی طالب نے اس کو حکمران بنایا۔ اور کئی مولا کے تعریفی جملے بھی ہیں ابن زیاد کے بارے میں، کیونکہ کچھ لوگوں کی سائیکولوجیکلی شخصیت ایسی ہوتی ہے آپ کی ان کی تعریف کرنی پڑتی ہے تاکہ اس سے کوئی کام نکالا جائے۔ اسٹارٹ اس کا بہت اچھا ہے۔ معصوم کی پالیسی رہی ہے کہ جب تک وہ جرم نہ کرے، جرم سے پہلے معصوم سزا نہیں دیتے تھے۔ جس طرح ابن ملجم کا آپ نے واقعہ سنا، مولا کے پاس آتا تھا، نماز پڑھتا تھا، پیچھے رہتا تھا، اور مولا نے کہا تو ہی میرا قاتل بنے گا، اس نے کہا مولا گردن کاٹ دیجیے، لیکن مولا کا وہ تاریخی جملہ کہہ دی مجرم کو جرم سے پہلے سزا نہیں دیتے تھے۔ فارس کا گورنر معاویہ بن ابی سفیان سے خط لکھتا کہ علی کو چھوڑ دے اور آجا میری صف میں، آجا میرے پاس۔ انشاءاللہ اس کا خط میں کل تفصیلی طور پہ اس کی عربی عبارات کے ساتھ آپ کی خدمت میں پڑھوں گا۔ یہ معاویہ کو خط لکھتا ہے، کہتے ہیں وابن احزاب، اے جنگوں کے بیٹے، وابن النفاق، اے نفاق اور منافقت کے خاندان کے بیٹے، وابن آکلۃ الاکباد، اے اس کے بیٹے جس نے جگر چبایا تھا، جگر کھانے والی کے بیٹے، تو مجھے دھمکیاں دیتا ہے،
تو جانتا ہے تیرے بیچ میں اور میرے بیچ میں کون ہے؟ وابن عم رسول، رسول کا چچا زاد بھائی ہمارے بیچ میں، علی بیچ میں آئے جو تلواروں کے سائے میں سویا، جس نے نبی پر ایمان لایا، جس نے ہر گھر میں نبی کی مدد کی. فرما اگر تو اپنے تیر سے مجھے ڈراتا ہے تو ابن زیاد کی تلوار تیرے مقابلے میں تیار ہے، تو اپنے خط سے مجھے لالچ نہ دیا کر، میں تیرے پاس نہیں آؤں گا، میں علی کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. یہ اس کا اسٹارٹ ہے. کتنی خوبصورت ابتدا ہے کہ دشمن علی کو اتنا مفہوم والا جواب دے رہا ہے. دشمن علی کو اس کی حقیقت بتا رہا ہے کہ تم ہو کون، تمہارے آبا و اجداد کون ہیں. اور ایک مقام آتا ہے یہی ابن زیاد. ابن سعد کو خط لکھتا ہے صرف حسین کو قتل نہیں کرنا. جب حسین قتل ہو جائے تو اس کے جنازے پہ گھوڑوں کو دوڑانا. اتنی دشمنی جو انسان مر گیا اس جسم سے کیا دشمنی، اب تو روح بھی نہیں رہی. کنی جسموں کو پامال کرنا، گھوڑوں کو دوڑانا. یہ بغض آپ کو آج داعش میں نظر آتا ہے کہ نہیں؟ شہید حججی اس جوان کا جب گلا کاٹا، اس کا جسم ایران میں آیا تو جسم نہیں تھا، چند ہڈیاں تھیں. اس کا گلا کاٹا، اس کو مسلح کیا. اس کے بعد وہ ایرانی پاسداران کہتے ہیں کہ اس کی جسم کو داعش نے اس صحرا میں پھینک دیا تھا اور حیوانوں نے اس کے جسم کو کھنوچ لیا تھا، کھا لیا تھا، چند ہڈیاں بچی تھیں. جب انسان بغض اور نفاق میں آتا ہے تو اتنی دشمنی کہ اس کے جسم سے بھی نفرت ہے، اتنا بغض کہ اسے مار کے دیا، لیکن کہاں جسموں پر بھی گھوڑے دوڑانا. یہ وہی ابن زیاد ہے جو اس طرح معاویہ کو خط لکھ رہا ہے اور انہیں کے دفاع میں اس طرح کلام کر رہا ہے. یہی تو جملے جعلت عاشورہ میں امام سمجھانا چاہتے ہیں. وہ حرب لمن حاربہم سلم لمن سالمکم، ثبات قدم، محبت ان کے ساتھ لڑو جن کے ساتھ اہل بیت لڑے. بارہا 100 مرتبہ لعنت بھیج اس کی آل پر، اس کے وجود پر، پر اس کی ذات پہ لعنت نہیں ہے. ذرا ڈھونڈ اہل بیت لعنت کیوں بھیج رہے ہیں؟ اہل بیت ایسے کسی سے نفرت نہیں کرتے. ایک طرف علی ہے جو اس کی تعریف بھی کر رہا ہے، دوسری طرف حسین بن علی ہے جو لعنت بھیج رہے ہیں. کیونکہ ابتدا اچھی تھی لیکن انتہا بہت بری تھی. سوال یہ ہے کہ اس کی انتہا اتنی بری ہوئی کیوں؟ یہ برا ہوا تو کیسے ہوا؟ سلولی آہستہ آہستہ، جس طرح ایک پانی کا قطرہ پتھر میں سوراخ کر دیتا ہے، شیطان ایسے آہستہ آہستہ دیمک لگاتا ہے تیرے ایمان کو. اس کی ایک کمزوری تھی، لوگ اس کو کہتے تھے ابن زیاد، جس کا باپ پتہ نہ ہو. لوگ کہتے تھے یہ حرام زادہ ہے، اس کی ولادت صحیح نہیں ہے. کبھی کہتے تھے ابن مرجانہ، اے مرجانہ کے بیٹے. ان جملوں پہ اس کو بڑا غصہ آتا تھا. ظاہر انسان کی شخصیت ہے، اس کو کہا جائے کہ تیرے باپ کا پتہ نہیں تو کس کا بیٹا ہے، اس کو ماں کے نام سے پکارا جائے. معاویہ سمجھ گیا کہ اس کی کمزوری کیا ہے. یہ میرے لشکر میں ایسے نہیں آئے گا، اس کی کمزوری ہے کہ اس کے باپ کا پتہ نہیں. امیر شام نے خط لکھا، ابن زیاد تیرے لیے خوشخبری ہے، میں نے تیرے باپ کو ڈھونڈ لیا. میں تجھے وہ مقام دوں گا جو کوفے میں تجھے کسی نے نہیں دیا، جو عرب پہ تجھے کسی نے نہیں دیا، جس کے بعد تجھے فخر کرنا پڑے گا، جس کے بعد تو عزت دار ہو جائے گا. تو کیا پتا کہ میں تجھے لقب دیتا ہوں زیاد ابن ابی سفیان. تو میرا بھائی ہے، تیرا باپ میرا باپ ہے. جیسے اس کو پتا چلا کہ فوراً دوڑا کس کے پاس گیا؟ معاویہ کے پاس گیا. کمزوری دور ہو گئی، باپ کا پتہ چل گیا. اس وقت لشکر معاویہ میں آتا ہے. اب عناد علی دل میں آ گیا، دشمنی علی دل میں آ گئی، اولاد علی کی دشمنی اس کے دل میں آ گئی. تو معصوم کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ انسان دشمن تیری کمزوری کو ڈھونڈتا ہے، شیطان تیری کمزوری کو ڈھونڈتا ہے. اے مومن مسلح پہ بیٹھ جا اور سوچ تیرے وجود میں کمزوری کون سی ہے، تمہاری ویک پوائنٹ کیا ہے. اب دیکھیے، مولوی ہو، نمازی ہو، خطیب ہو، ٹرسٹی ہو، انجمن کا صدر ہو، ہر آدمی میں کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے. اب کسی آدمی کی کمزوری ہے شہرت، مشہور ہونا چاہتا ہے. اب اس کے لیے کمزوری ہے، جو کچھ کرنا چاہیے کرتا ہے اپنے وجود کے لیے. کسی کی کمزوری ہے مال دولت. اب شیطان کیا کرتا ہے؟ اسی کمزوری، اس ویک پوائنٹ کو یوز کرتا ہے.
کسی کی کمزوری ہے اس کی اولاد، اپنے اولاد پہ آنچ نہیں آنے دیتا. کسی کی کمزوری ہے نکاح حرام، جن سے مخالف کمزوری ہے کسی کی، وہ پھسل جاتا ہے جب کسی نامحرم خاتون کو دیکھتا ہے، اس سے کلام کرتا ہے، بھول جاتا ہے کہ میرا کوئی امام ہے، بھول جاتا ہے کہ میں حضور خدا میں ہوں، بھول جاتا ہے کہ میرے وقت کا امام مجھے دیکھ رہا ہے، یہ بھول جاتا ہے کہ جس دنیا میں تو رہ رہا ہے یہ مقام امتحان ہے. اب آئیے کربلا کے میدان میں امام حسین نے ہر کمزوری کو عیاں کیا. کربلا میں وہ کون سا امتحان ہے جو نہ لیا گیا؟ مال کا امتحان. حسین نے اپنا سب کچھ لٹا دیا. ابن سعد کو پیغام بھیجا، بعض کہتے ہیں مولا خود گئے. ابن سعد کو کیوں مجھے قتل کرنا چاہتا ہے؟ کہا کہ رے کی حکومت ملے گی. امام نے فرمایا ابن سعد حکومت کی خاطر؟ امام نے کہا پیسہ چاہیے کہ دولت مند بننا چاہتا ہوں؟ مولا فرماتے ہیں مدینے میں جو میرا باغ ہے، بہت بڑا باغ ہے، وہ حسین نے تجھے دیا. وہ باغ تیرا ہوا، اگر تو مال دنیا کی وجہ سے جا رہا ہے تو میں باغ دے رہا ہوں تجھے، وہ لے لے. حسین کی جتنی ملکیت ہے حسین سال تجھے دے رہے ہیں، لیکن میرا قاتل نہ بن، جہنمی نہ بن. کہا حسین اور کیا دو گے؟ امام نے فرمایا دنیا میں جو کچھ میرے پاس ہے تو ملکیت ہے وہ ساری تجھے دوں گا، اس کے بعد تیری جنت کی ضمانت کر رہا ہوں، تجھے آخرت میں جنت بھی دوں گا. لیکن اس کی کمزوری باغ نہیں تھی، زمین نہیں تھی، حکومت تھی. کہ حسین یزید نے رے کی حکومت کا وعدہ دیا ہے. امام فرماتے ہیں یہ میں اپنے علم سے بتا رہا ہوں، رے کی حکومت تو دور، تجھے رے کی گندم کا دانہ بھی نصیب نہیں ہے. تو انسان ایک کاغذ اٹھائے، قلم اٹھائے، شوہر بیوی سے پوچھے کہ میری کون سی کمزوری؟ المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے. میں نے کسی مومن سے کہا کہ ابھی تک تم نے اپنے آئینے کا انتخاب کیا ہے؟ اے جوان کیا ابھی تک تم نے اپنے آئینے کا انتخاب کیا ہے؟ بالوں کو بنانے کے لیے گھر میں آئینہ ہے. اے خاتون میک اپ کرنے کے لیے اتنی بڑی ڈریسنگ ٹیبل ہے اور اتنا بڑا تم نے آئینہ لگا دیا. کنگھی کرنے کے لیے آئینہ ہے، مونچھوں کو کاٹنے کے لیے آئینہ ہے، ہر چیز دیکھنے کے لیے ایک آئینہ ہے. مولا فرماتے ہیں مومن مومن کا آئینہ ہے. کیا تم نے کسی مومن کو سلیکٹ کیا؟ کیا مطلب سلیکٹ کرو؟ ایک مومن جو امین ہے، جو گفتار کا صحیح ہے، جو فیصلہ اچھا سناتا ہے، اسے اپنا آئینہ بنا. ہفتے میں ایک بار پوچھا کر میرے اخلاق سے راضی ہو، میرے کردار سے راضی ہو، میری کوئی ایسی بری عادت، کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسی عادت جو تمہیں بری لگتی ہو بتاؤ. اب یہ مومن کیونکہ آئینہ ہے، آئینہ جسم کا عیب بتاتا ہے. مومن جب آئینہ بناؤ گے وہ تمہاری روح کا عیب تمہیں بتائے گا. کرے مہدی سے ملا دے